ایک شخص ایسا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ روزے اس سے چھوٹ چکے ہیں شرعی عذر کی بنا پہ۔ اب وہ روزوں کی قضا کر رہا ہے اور قضا کرنا اس کے لیے واجب ہے، یعنی حالت سفر میں نماز قصر ہے لیکن روزہ قصر نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں جو اس سے روزے چھوٹ چکے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے، اس بندے کے لیے کفارہ نہیں ہے بلکہ اس بندے کے لیے روزہ رکھنا قضا واجب ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، ہم فدیہ دے دیتے ہیں کہ میں بیمار تھا، 2 روزے مجھ سے رہ چکے ہیں، 3 روزے رہ چکے ہیں، گھر والوں سے رہ چکے ہیں یا ماں سے رہ چکے ہیں۔ بیماری ایسی ہے کہ تندرست ہونا اس کے لیے بقا ہے، یعنی ایسا مریض نہیں ہے کہ وہ بالکل لاغر ہو چکا ہے یا زندگی یا تندرستی کے آثار ختم ہو چکے ہیں، اس کا مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اب اس نے رمضان کے مہینے میں جو روزہ چھوٹا ہے اس نے فدیہ دے دیا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ فدیہ اس کا فدیہ نہیں ہوگا بلکہ یہ فدیہ اس کا صدقہ ہوگا، بعد میں ہر حال میں اس کو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے اب اس سے جو روزہ چھوٹ گیا ہے، 4 چھوٹ گئے ہیں یا 5 چھوٹ گئے ہیں، تو اس کے لیے پے در پے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، ایک روزہ رمضان کے بعد کسی دن رکھ لیا، دوسرا 2-4 دن وقفے کے بعد رکھ لیا، یا مہینے کے بعد رکھ لیا، 2 مہینے کے بعد رکھ لیا، تو قضا روزے میں پے در پے رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی موقع مل سکے قضا روزہ رکھنا اس کے لیے واجب تو ہے، لیکن ٹائم کا تعین کرنا یا پے در پے رکھنا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی بتایا جا چکا تھا کہ انہیلر لیتے ہیں، یعنی جو سانس کے مریض ہیں یا دمے کے مریض ہیں، وہ پمپ کے ذریعے دوا لے لیتے ہیں، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور مسئلہ ہے، اب کسی نے سٹیم لینا ہے یا بھاپ لینی ہے، اب وہ پانی ہے، پانی کے بخارات اس کی حلق میں جا رہے ہیں، یعنی ایسا مریض ہے کہ ناک اس کا بند ہو چکا ہے یا سانس کی پھر تکلیف ہے، اب وہ بجائے انہیلر لینے کے سٹیم کر رہا ہے، پانی سے بھاپ ہے، بام ڈال کے لے رہا ہے یا ویسے پانی سے لے رہا ہے گرم کر کے، اب اس نے چڑھانا ہے، اب حلق کے ذریعے وہ بھاپ اس کے پانی کے جو بخارات ہیں وہ اس کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، ناک کے ذریعے سے بھی منتقل ہو رہے ہیں اور منہ کے ذریعے سے بھی منتقل ہو رہی ہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کے حلق میں چلی جائے، اب ناک کے ذریعے اس کی ناک کی جو بندش ہے وہ خشک ہو جائے گی، خشک ہے، اب ناک کے ذریعے سٹیم لے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے منہ کے ذریعے جا رہی ہے بات یا ناک کے ذریعے سے جا رہی ہے، اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، اس سے بعد میں اس نے قضا رکھنا اس کے لیے واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اب ایک انسان ہے، اس نے بھول کے کھا لیا، یعنی اس کو پتا تھا کہ میرا روزہ ہے لیکن بھول سے کچھ کھا لیا، نسیان سے کچھ کھا لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ بھول سے کھانا کھا لیا یا کچھ پی لیا تو یہ اس نے خود نہیں کھایا بلکہ یہ میرے اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ روزے میں تھا لیکن بھول کے کھا لیا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، نقطے سے مراد یہ کہ اب ایک انسان ہے وہ کلی کر رہا تھا پانی یا پانی پی رہا تھا، اب اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میرا تو روزہ ہے، اس نے پانی پی لیا، اب روزے کی حالت میں پانی پی لیا، بھول کے پی لیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن پانی کا گھونٹ جو ہی اس نے حلق تک اتارنا چاہا، اس کو فوراً یاد آ گیا کہ میں تو روزے میں ہوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب یاد آ گیا اب یہ حلق میں نہیں اتارے گا بلکہ فوراً تھوک دے گا، یعنی اپنی طرف سے کوشش کرے گا، اس کو یاد آ گیا، کھانا کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا، اب اس نے منہ میں نوالے کو چبا لیا، اس کا ذائقہ محسوس کر لیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ میرا روزہ تھا، لیکن جب محسوس کر لیا یا حلق تک پہنچنے لگا تھا، اس کو یاد آ گیا کہ میں تو روزے میں ہوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ فوراً انڈیل دے، اس نوالے کو نکال دے، اس پانی کے قطرے کو تھوک دے، اگر جاننے کے باوجود اگر یہ نہیں تھوکے گا اور نگلے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس پہ روزہ رکھنا قضا واجب ہے، یعنی اس کو معلوم ہو چکا تھا، معلوم ہونے کے بعد اس نے اس طرح یہ عمل کیا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں قضا رکھنا واجب ہے۔ اور ایک کہہ الٹی کا مسئلہ ہے، اب کسی نے کہہ کر دی، الٹی کر دی، اس کا مسئلہ گزر بھی چکا ہے، لیکن اس میں بھی ایک نقطہ ہے، اب ایک بندے نے الٹی کی ہے، اب الٹی کی لیکن اس کو معلوم تھا، مسئلہ معلوم تھا کہ میں نے الٹی کی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے اس نے الٹی کی،
اس کو معلوم، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے یہ سمجھا کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ الٹی کی میں نے 3-4 کی صورتیں بتائی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن ایک بندے نے الٹی کی ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب روزہ ٹوٹنے کے بعد اس نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ اگرچہ ٹوٹ گیا ہے، اس نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، درا حال ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس پہ روزہ رکھنا قضا واجب ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے، اس نے الٹی کی اور اس کو مسئلہ معلوم تھا کہ اس الٹی سے میرا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس الٹی سے جو میں نے الٹی کی ہے، اس الٹی سے اس کیسے میرا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس نے اس کے باوجود بعد میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس پہ قضا نہیں ہے بلکہ اس پہ روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور وہی کفارے کا مسئلہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، اس لیے کہ اس کو مسئلہ معلوم تھا کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ منہ بھر کی ہوئی ہے، لیکن منہ بھر کے یہ ہے کہ اگر منہ بھر کی ہوئی ہے لیکن کچھ ذرات اس کے حلق میں پہنچ چکے ہیں، اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن منہ بھر کے خود بخود ہوئی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا انگلی منہ میں ڈال کے جان بوجھ کے یہ کہہ کر رہا ہے، اس سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر منہ بھر کی ہوئی ہے، خود بخود ہوئی ہے، جب تک اس کے قطرات، اس کے ذرات اندر نہیں جائیں گے، اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مسئلے کی اتباع نصیب